جب امام حسین علیہ السلام یہ دیکھتے تھے کہ زمانے والے ان کے بابا علی اور ان کی والدہ بی بی فاطمہ زہرا سے کتنا بغض رکھتے ہیں، تو امام حسین نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ نے مجھے اگر ہزاروں بیٹے عطا کیے تو تمام بیٹوں کا نام میں علی رکھوں گا، اور اگر 1000 بیٹیاں عطا کی تو ہزاروں بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ امام حسین نے ایسا ہی کیا۔ اللہ نے امام حسین کو 3 بیٹے عنایت کیے اور 3 بیٹیاں، ان کے نام نواسۂ رسول نے یہ رکھے: علی، اس کے بعد دوسرے بیٹے کا نام علی اکبر، تیسرے بیٹے کا نام علی اصغر، اور بیٹیوں کے نام فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ اور فاطمہ سکینہ۔ جب ایران فتح ہوا تو ایران کے راجہ یزدگرد کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شاہ زمن تھا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور شخصیت سے کافی متاثر تھی۔ انہوں نے اپنی خواہش کو آشنا کیا کہ میری شادی نواسۂ رسول حضرت امام حسین سے کی جائے۔ تو سن 37 ہجری میں امام علی علیہ السلام نے بی بی شاہ زمن اور امام حسین علیہ السلام کا نکاح کیا۔ نکاح کے بعد امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ وہ انہیں شہر بانو کہہ کے بلائیں، تو تب سے آپ کی شخصیت بی بی شہر بانو کے نام سے پوری دنیا میں یاد کی جاتی ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی بہت زیادہ عزت کیا کرتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام جہاں بیٹھتے تھے تو آپ ان کے قدموں میں بیٹھا کرتی تھی۔ دوسری عورتیں کہتی تھی کہ آپ تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہیں اور امام حسین کی بیوی ہیں، آپ ساتھ کیوں نہیں بیٹھتی؟ تو آپ فرماتی تھی امام حسین نواسۂ رسول ہیں، فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، میں ان کی کنیز ہوں۔ بالآخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 27 سال بعد 4 جنوری 659 عیسوی 5 شعبان 38 ہجری مدینہ پاک میں امام حسین اور بی بی شہر بانو کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، اور اس کا نام امام حسین نے امام علی کی زندگی میں ہی علی رکھ دیا۔ جیسے ہی آپ کی آمد ہوئی تو سب سے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کو اپنی گود میں لیا اور زار و قطار رونے لگے۔ امام حسین نے پوچھا، بابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ امام علی نے کہا، اے حسین، تمہارے قتل کے بعد اس میرے پوتے کو بہت تکلیفیں سہنی پڑیں گی۔ یہی کوفہ ہوگا جہاں یہ قید کر کے لایا جائے گا، اس کو پتھر مارے جائیں گے، اور یہ اکیلا نہیں، حسین تمہاری بہنیں، مائیں اور بیٹیاں بھی ساتھ ہوں گی، اور یہ قدم قدم پہ خون کے آنسو روئے گا تاکہ دین اسلام زندہ رہ سکے۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 3 سال کی جب ہوئی تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ آپ جناب عباس سے تقریباً 12 سال چھوٹے تھے، نہایت نفیس اور باادب اور عبادت میں مصروف و مشغول رہتے تھے۔ آپ کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ دسترخوان پہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے بھی تھے اور اپنی والدہ کے مبارک چہرے کو دیکھتے بھی تھے۔ تو آپ کی والدہ بی بی شہر بانو نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، مجھے بار بار دیکھ کیوں رہے ہو؟ تو امام سجاد نے کہا، میں آپ کو دیکھ اس لیے رہا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی چیز کو دیکھیں اور آپ سے پہلے وہ چیز میں اٹھا لوں۔ جو چیز میری ماں نہیں کھائے گی وہ چیز اس کا بیٹا سجاد کھائے گا۔ بچپن سے ہی زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کی پیشانی پہ سجدے کا نشان واضح نظر آنے لگا۔ آپ پوری رات سجدے میں گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ قریب آ کے سننے لگی تو آپ سجدے میں تھے اور آپ کے لبوں پہ یہ صدا تھی، اے اللہ یہ مسکین تیرے در پہ آیا ہے، اے اللہ یہ فقیر تیرے در پہ آیا ہے، اے اللہ یہ کمزور تیرے در پہ آیا ہے۔ آپ کی والدہ حیران ہو گئی کہ یہ 4 سال کا بچہ ایسے تڑپ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور یوں آپ کا نام عابد پڑ گیا۔ بچپن سے ہی دکھوں اور تکلیفوں کو سہتے سہتے جب زمانہ بلوغیت تک آپ پہنچے تو سادات کا مدینے میں رہنا محال ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مکے سے ہو کر کربلا کے لیے سفر کر دیا۔ راستے میں جب امام سجاد تک مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی تو امام سجاد کو جلال آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، سجاد تمہارا امتحان یہ نہیں بلکہ تمہارا امتحان تو مجھ سے بھی سخت ہے۔ میری شہادت کے بعد تمہیں اپنی ماں بہنوں کے ساتھ قید کر دیا جائے گا، تمہیں پتھر مارے جائیں گے، باغی کا بیٹا بلایا جائے گا، تمہیں قدم قدم پہ
तमाम सदमात बर्दाश्त करने हैं, अपने नाना के दीन को, अपने बाबा की शराफत और दादा की सदाकत को बयान करना है। इमाम सज्जाद ये सुनकर दिन ब दिन अलील होते रहे, यहाँ तक कि जब आप करबला में पहुंचे तो आप बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। बस वो दिन आ गया जब हर एक शहीद इस्लाम पर कुर्बान हो रहा था। इमाम हुसैन के सब साथी इस्लाम पर कुर्बान हो गए। जनाब अब्बास न रहे, अली अकबर न रहे, शहजादा कासिम न रहे, अली असगर भी न रहे। बस इमाम हुसैन अपने बेटे अली ज़ैनुल आबदीन के खेमे में आते हैं और कहते हैं, सज्जाद अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। इमाम सज्जाद ने कहा, बाबा आपका जिस्म खून में रंगीन क्यों है? इमाम हुसैन ने कहा, सुबह से लेके अब तक एक एक शहीद के लाश उठा उठा के तेरा बाबा गरीब हो गया। इमाम सज्जाद ने कहा, चचा अब्बास? इमाम हुसैन ने कहा, वो नहर किनारे सो रहे हैं। अली अकबर, अली असगर से लेके हर एक अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो गया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, बाबा मुझे एक छड़ी और एक तलवार दे दो। इमाम हुसैन ने कहा, क्यों मेरे बेटे? इमाम सज्जाद ने कहा, बाबा मैं भी आपके कदमों पे कुर्बान होना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा, तुम्हारा इम्तिहान ये नहीं, मेरी शहादत के बाद तुम जानो, ये बीबियां जाने। सज्जाद अपने नाना की सदाकत को बयान करते रहना। सज्जाद इस्लाम के परचम को कभी झुकने नहीं देना। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में गए और कहा, मैं वही हुसैन हूँ जिनके लब रसूल अल्लाह चूमा करते थे। मैं वही हुसैन हूँ जो जन्नत का सरदार हुजूर पाक फरमाते थे। मैं वही हुसैन हूँ जिनको कंधों पे सवार करके रसूल अल्लाह दिखाते थे। लेकिन अफसोस, कोई तीर मारता है, कोई पत्थर मारता है, कोई तलवार मारता है, कोई भाले मारता है, कोई नेज़े मारता है। तारीख ने लिखा, जिसके पास मारने के लिए कुछ न था, वो करबला की गरब रेत उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता है। बस नवासाए रसूल जब घोड़े की जीन से जमीन पे आया, फौजे यजीद में खुशी का माहौल बर्पा हो गया। ये मंजर एक बहन देख रही थी। बीबी ज़ैनब रो के अपने भतीजे सज्जाद के खेमे में आई और कहने लगी, सज्जाद उठो, बेटा तुम्हारा बाबा कत्ल हो रहा है। बस खेमा एक तरफ से उठना था। इमाम सज्जाद बिस्तर बीमारी से देखते हैं शिमर इमाम हुसैन के मुबारक गले पे छुरी रख के कत्ल कर रहा है। आसमान का रंग सुर्ख हो गया, जमीन तड़पने लगी, कायनात का जर्रा जर्रा नबी के लाल पे सोगवार है। इमाम सज्जाद ने जब ये मंजर देखा तो कहीं कयामत आ जाए, फौरन सजदा शुक्र में गए और अल्लाह की नेमतों का शुक्र किया कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने जमीन पैदा की, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने आसमान पैदा किया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मोहम्मद व आल मोहम्मद को सुरखरू किया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें इस अजीब इम्तिहान के लिए चुना। ख़याम जलते रहे, बीबियां बेपर्दा हो गईं, लेकिन इमाम सज्जाद सजदा शुक्र में मुसलसल अल्लाह की नेमतों का शुक्र किए जा रहे थे। बस पूरी शाम गरीबा सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन सजदा शुक्र में रहे। सुबह ताजियाना लेके शिमर आता है और ताजियानों के साथ इमाम सज्जाद को सजदे से उठाता है और कहता है, ये जंजीरें पहन लो, यजीद का हुक्म आया है कि तुम्हें और तुम्हारी बहनों फुफ्फियों को कैद करके शाम लेके जाना है। और बस नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कैदी बना के कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। इमाम सज्जाद गले में तोक, पाँव में पेड़ियां और हाथ जंजीरों से बंधे कैदी होके चल रहे हैं। नजरें उठाएं तो देखें आगे अपने खानदान के तमाम मर्दों के सर नेज़ों पे सवार है, और अगर पीछे देखें तो अपने खानदान की तमाम औरतें कैदी बन के आ रही है। और बीच में साबिर इमाम अली इब्नुल हुसैन खून के आंसू रो रो के चल रहे हैं।
بیمار کربلا اگر کہیں گر جاتا تھا تو شمر تازیانہ لے کے مارتا تھا اور کہتا تھا جلدی چلو، تاکہ جلد سے جلد یہ خوشخبری دربار یزید تک پہنچے اور میں انعام لے سکوں۔ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے شام کی طرف بڑھتے رہے۔ اونٹوں کے اوپر اماریاں نہیں تھی اور اسی وجہ سے مختلف جگہوں پہ رسول اللہ کے خاندان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ گرتے گئے۔ تاریخ نے لکھا 64 بچے یا اس سے بھی زیادہ۔ جو بچہ گرتا تھا وہ اونٹوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں کے بیچ میں مر جاتا تھا۔ بس یہ تکلیفیں سہ سہ کے جب آل رسول شام تک پہنچے تو یزید نے کہا محمد کے گھرانے کو ٹھہرائے رکھو، میں اپنا دربار سجا لوں، میں اپنا شہر شام سجا لوں۔ آل رسول کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں۔ پورے شہر کو سجایا گیا۔ 3 دن تک رسول کی بیٹیوں کو شہر کے باہر ٹھہرایا گیا۔ یزید نے یہ اعلان کرایا کہ جس طرح سے عید کے دن نئے کپڑے پہنتے ہو، آج نئے کپڑے پہنو، کیونکہ باغی کو میں نے قتل کر دیا اور ان کے خاندان کو میں نے در بدر پھرا دیا۔ بس جب نبی کی بیٹیاں اور امام سجاد شام میں داخل ہوتے ہیں، ہر چوک پہ لوگ پتھر مار کے ان کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے حسین باغی کی بہنیں، یہ ہے حسین باغی کا بیٹا، یہ ہے حسین باغی کا خاندان۔ یزید اپنے محل میں سکون و آرام کے ساتھ بیٹھا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ نبی کی نواسیاں آئیں اور میں ان کو اپنا دبدبا مرتبہ دکھاؤں اور بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ جب آل رسول قید ہو کے در بدر پھر کے دربار یزید میں پہنچتے ہیں، سامنے کٹا ہوا سر امام حسین کا آتا ہے۔ یزید ہاتھ میں چھڑی لے کے امام حسین کے مبارک لبوں پہ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے حسین، دیکھ میں نے بدر و احد کا کس طرح سے بدلہ لے لیا۔ کاش آج میرے دادا پر دادا زندہ ہوتے، ان کو میں بتاتا کہ میں نے محمد اور اس کے خاندان کا کیا سلوک کر دیا، کتنی عزت اللہ نے مجھے نوازی ہے، کتنی طاقت مجھے اللہ نے نوازی ہے، کتنا مرتبہ مجھے اللہ نے دیا ہے۔ بس یہ کہنا تھا تو امام سجاد نے کہا اے دولت کے نشے میں اپنی آنکھوں کو بند کرنے والے بادشاہ، مجھے بھی موقع دے تاکہ میں بھی اپنا تعارف کراؤں۔ لوگوں نے کہا یزید یہ بیمار کانپ رہا ہے، یہ تمہارے سامنے کیا کہے گا، اسے بھی کہو اپنے بارے میں بتائے۔ تو بس امام سجاد کہتے ہیں میں وہ بیٹا ہوں جس کے باپ کو بے جرم و خطا 3 دن کا پیاسا رکھا گیا، میں وہ بیٹا ہوں جس کے باپ کے سر سے امامہ اتار کے ان کا سر میری آنکھوں کے سامنے کاٹا گیا، میں وہ بیٹا ہوں جس کے باپ کے کپڑے اتار کر اس کی لاش پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا، میں وہ بیٹا ہوں جس کی پھوپھیوں کو بہنوں کو بے پردہ کر کے پھرایا گیا۔ بس ان الفاظ میں اتنا درد تھا کہ درباری سارے رونے لگے۔ یزید کے مشیر نے کہا کہ اگر سجاد زیادہ خطبہ دے گا تو دربار کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، اس خطبے کو بند کرانے کے لیے اذانیں دو تاکہ سجاد خاموش ہو جائے۔ بس جیسے ہی اذان کا آنا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صداؤں کا گونجنا تھا، امام سجاد نے کہا بتاؤ یہ دین کس نے دیا، تمہارے نانا نے یا میرے نانا نے؟ بتاؤ یہ لا الہ الا اللہ کس نے بتایا، تمہارے نانا نے یا میرے نانا نے؟ بس جب اذان دینے والا محمد رسول اللہ تک پہنچا تو امام سجاد رو کے کہنے لگے جو محمد اللہ کا رسول ہے یہ انہی کی بیٹیاں ہے جو قیدی ہو کے تیرے دربار میں آئی ہے، جو محمد اللہ کا رسول ہے اسی کا خون میرے رگوں میں بہتا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ دربار میں بغاوت ہو گئی، سب یزید کو عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ یزید نے فوراً حکم دیا کہ ان کو قید کر دو اور آل نبی کو قید کر دیا گیا۔ تاریخ نے لکھا تقریباً 2 سال 6 ماہ تک یزید نے آل رسول کو قید کیا ہوا تھا۔ جب بغاوت حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو یزید کے مشیروں نے یزید کو کہا کہ جو تمہیں کرنا تھا تم کر چکے، اب آل رسول کو قید کرا کے لوگوں کی نفرت اپنے لیے زیادہ کیوں بنا رہے ہو؟ بس ان بیویوں کو آزاد کر دو تاکہ جو لوگ تم سے نفرت کر رہے ہیں ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو سکے۔ رسول اللہ کی بیٹیوں کو امام سجاد کے ساتھ رہا کر دیا۔ امام سجاد علیہ السلام شہداء کے سر لے کے پہلے کربلا گئے اور کربلا کے شہیدوں کے سر کو تدفین کیا اور پھر مدینے کی طرف رواں ہوئے۔ سب سے پہلے اپنے نانا رسول اللہ کے روضے پہ آئے
اور بی بی زینب اور امام سجاد زاروں قطار رونے لگے۔ ہر ایک حال اپنے نانا کو بتایا کہ کس طرح وہ بازار گئے، کس طرح امام حسین شہید ہوئے۔ تاریخ نے لکھا کربلا کے بعد 35 سال کی زندگی میں امام سجاد کبھی مسکرائے نہیں۔ جب بھی کھانا آتا تھا کھانا دیکھ کے روتے تھے، پانی آتا تھا پانی دیکھ کے روتے تھے، کوئی بازار جاتا تھا امام تب بھی روتے تھے، اگر بازار کا نام آتا تھا امام تب بھی روتے تھے، اور اپنے آپ کو عبادت میں مصروف و مشغول کر دیا۔ دن رات عبادت کرتے رہے اور لا تعداد دعائیں امام سجاد سے صحیفہ سجادیہ میں منسوب ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ غلام خرید کیا کرتے تھے اور ان کی اچھی پرورش کر کے انہیں آزاد کیا کرتے تھے۔ امام سجاد آدھی رات کو وہ روٹیاں اناج لے کے کافی گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، یہاں تک کہ گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ رزق حلال کس نے بھیجا ہے۔ پوری زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ بالآخر ولید ابن عبد الملک نے آپ کو زہر دیا اور آپ دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے۔ جب آپ کا مبارک جنازہ گھر سے نکلا تو امام محمد باقر علیہ السلام زاروں قطار رونے لگے۔ لوگوں نے کہا اے نواسہ رسول، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، اتنا گریہ کر رہے ہیں۔ تو امام محمد باقر نے کہا میں اپنے بابا کی شہادت پہ نہیں بلکہ اس بات پہ رو رہا ہوں کہ یہ محمد و آل محمد کے گھر کا پہلا جنازہ ہے جو اتنی شان سے نکلا ہے۔ رسول اللہ کے جنازے پہ لوگ ہی نہیں تھے، میرے دادا علی اور دادی فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، دادا حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی تو میرے دادا حسین کا تو جنازہ ہی نہیں ہوا۔ آج پہلی مرتبہ محمد کے گھرانے کا جنازہ اتنی شان سے اٹھا ہے، اور آپ کے بیٹے امام محمد باقر نے 25 محرم 95 ہجری کو امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو تدفین کر دیا۔ سلام ہو زین العابدین سید الساجدین امام علی ابن الحسین۔